بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے کچھ اسٹوڈنٹس اور کچھ ٹیچرز کے ساتھ ایک سیشن کر رہا تھا۔ یہ کویسچن جو آج مجھے یہ انڈیویجول طور پر بھی کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کا سوال کا جواب میں آپ سب کو دیتا ہوں۔ جی میڈم، آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک شخص ایک کام کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور مسلسل اس کو کیا کہتے ہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ شخص اس ڈپریشن سے کس طرح باہر آ سکتا ہے مسلسل ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے؟ جی یہ سوال مجھے جہاں پر بھی سیشنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، دوستوں کے اور مختلف محفلوں میں، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میڈم آپ کیا سوال پوچھ رہی تھی؟ میں آپ کے سوال کا جواب ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ جی سر، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ایک شخص ایک معاشرے میں رہتا ہے اور وہاں ایمانداری سے مسلسل محنت سے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اسے پھر بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اور معاشرہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سلمان صاحب آپ بھی سوال کریں، اگر آپ کا سوال ڈیفرنٹ ہوا تو میں تمام سوالوں کے الگ ہی جواب دے دوں گا۔ میرے خیال میں سر یہ جو کویسچنز ہوئے ہیں ہمارے آڈینس کو، اگر آپ میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو میں بھی سننا چاہتا ہوں، تو آپ پہلے ان کا جواب دے دیں سر۔ اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مائی ریسپیکٹڈ ٹیچرز، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، مصائب بڑھ بھی جائیں عزائم کم نہیں ہوتے۔ یہ آپ ایک تو ہماری زندگی میں نا جو لوگ ایک المیہ ہے، یہ ستم ظریفی کی انتہا ہے۔ اٹس اے ویری سوری اسکیم آف تھنگس۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی میں پریشانیاں ہیں، زندگی میں مصیبتیں ہیں، زندگی میں دکھ ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہیں۔ یہ تو زندگی ایک کمرہ امتحان ہے، جو امتحان ہو وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کی انڈانٹڈ کرج ہے، آپ کنٹینیوس ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ جس طریقے سے مجھے ایک دی اولڈ مین اینڈ دی سی کی بھی ایک کوٹیشن میرے ذہن میں آئی ہے، اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ۔ میں آپ کو اس کی مثال، اور میڈم صاحبہ آپ کے اور سر آپ کے تمام لوگوں کے جو کویسچنز ہیں نا وہ انٹرن میگنڈ ہے، تقریباً ان کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو وہ سیم ہی ہے۔ ہم جو دکھ اور تکلیف دیکھتے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں، کس لیے دیکھتے ہیں؟ اس چیز کی تلاش میں۔ ہمارے اندر میمن ورشپنگ بہت زیادہ ہے، ہم دولت کے پجاری ہیں، اس دولت کے حصول کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے کمانا ہے، ہم باہر جائیں گے۔ بعض اوقات ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی ضرورت پوری کر دے، یہ بھی پوری کر دے، یہ بھی پوری کر دے، یہ بھی پوری کر دے۔ تو ہماری جو ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہے، مٹیریلسٹک گین ہے، وہ کس قدر بڑھ چکی ہے۔ اگر اس چیز کا ہی لالچ ہے تو میں اس کی مثال آپ لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈپریس ہو چکے ہیں، سپریس ہو چکے ہیں، تو اس کی مثال بہت موقعوں پہ لوگ مختلف طریقوں سے دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی مثال بڑے سمپل سے انداز میں دیتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے، 1000، اس کی اہمیت 1000 ہے۔ اگر اسی نوٹ کو میں یوں فولڈ کر دوں، کیا اس کی اہمیت کم ہو گئی؟ اگر اس کو میں پھر یہاں پہ دوبارہ اس کو فولڈ کر دوں، کیا اس کی اہمیت کم ہوگی؟ اگر اس کو میں کچل دوں یوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کم ہو گئی؟ اگر اس کو میں دوبارہ پھر یوں مروڑ دوں، اس کو پکڑ کے میں یوں توڑ دوں، اور یہ آپ کے سامنے ایک تعویذ کی مانند ہو چکا ہے،
آپ دیکھتے ہیں اس کو میں نے کتنا زیادہ دبایا ہے، کتنا زیادہ اس کو میں نے کچلنے کی کوشش کی، کتنا زیادہ اس کو میں نے پریس کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس کو میں 10 دفعہ بھی زمین پہ پھینکتا ہوں، کسی جگہ پہ بھی میں اس کو پھینکتا ہوں، لیکن اگر اس کی ورتھ ہوگی تو یہ کم نہیں ہوگا۔ اگر اس کو میں اب دوبارہ آپ کے سامنے کھول دوں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لیئرز میں نے کھول دی ہیں، اس کے سلوٹ میں نے ختم کر دیے ہیں، تو اب اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اب بھی اس کی اہمیت 1000 ہے۔ اگر اسی طریقے سے آپ کی مثال ہے، اگر آپ کے اندر ورتھ ہے، آپ کی اپنی اہمیت ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، اگر اس کے 10 ٹکڑے کر کے بھی اس کو جوڑ دیا جائے تو پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی بینک، اسٹیٹ بینک لازمی ایکسیپٹ کر لے گا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں، 2 دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں، 3 دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو معاشرے نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا۔ میں سر جو آپ کا ایک سوال تھا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، میں تمام اپنے ناظرین کو، آڈینس کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی مت گھبرائیں، پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور جس طریقے سے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، اس کو اگر ابھی آپ بازار میں لے کے جائیں تو اس 1000 روپے کی ورتھ 1000 روپے ہی ہے، آپ کی بھی ورتھ کم نہیں ہو سکتی، چاہے زمانہ جتنے مرضی ظلم کر لے۔ اور آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی چیز کا درس دیں کہ زمانے کی اندھیریوں سے، طوفان سے، بھونچال سے کچھ نہیں ہوتا، نہ کچھ بھونچال ہے، نہ ہی کچھ پامال ہوا ہے۔ اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کرے گا۔ اور فیصلے، میں کالا کوٹ پہن کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فیصلے ان عدالتوں میں غلط ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی انسان کو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔